اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں مجلس علماء ہند شعبہ قم کی جانب سے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں کہ اسلام، قرآن، اہل بیت، پیغمبر اسلام اور حجاب، اس طریقے سے اسلام کی بہت سارے ارکان پر حملے ہو رہے ہیں اور ان پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اسلام، قرآن، آزادی، حجاب اور اس طریقے کے مختلف موضوعات پر یعنی کرنٹ موضوعات پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات کے لیے مختلف علماء کرام سے خدمات حاصل کریں گے اور استفادہ کریں گے۔ آج کے یعنی ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام اور آزادی۔ اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان یا ہمارے بزم میں تشریف فرما ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا قمر مہدی صاحب قبلہ۔ آئیے ہم قبلہ کے حضور چلتے ہیں اور قبلہ سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، زحمت فرمائی، تشریف لے آئے۔ خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے، اجر عظیم عنایت فرمائے۔ شکریہ قبلہ، جیسا کہ ہمارا موضوع ہے آج کا، اس سے متعلق ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام اور مغربی آزادی میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ ادھر کافی صدیوں سے یہ سب سوال اٹھتے رہے ہیں، لیکن جب سے سوشل میڈیا کا دور ہوا ہے اور انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اس زمانے میں اس طرح کے سوالات اور اعتراضات بہت کیے جا رہے ہیں اسلام پر، کہ اسلام جو ہے وہ آزادی کا دین نہیں ہے، اسلام کا مطلب محدودیت ہے، پردہ جو ہے اس کا مطلب محدودیت ہے، اسلام جو ہے اس کی قوانین جو ہیں وہ 1400 سال پہلے کے حالات سے سازگار تھے، آج کے حالات سازگار نہیں ہیں۔ تو یہ جو موضوع آپ نے اٹھایا بہت اہم ہے کہ اسلام میں، دین اسلام میں آزادی کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا نظریہ ہے، اور مغربی دنیا جو آج مدعی آزادی ہے، آزادی کا نعرہ بلند کر رہی ہے، اس کی نظر کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں ایک بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ واقعی آزادی کی بات کرنا اور نعرہ بلند کرنا، اس میں بڑا فرق ہے۔ کیا ٹھیک ہے، وہ دین کہ جو واقعاً خدا کی طرف سے آیا ہے اور خدا نے اس دین کو بھیجا ہے، ظاہر سی بات ہے خدا نے ہم کو خلق کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بندوں کو کس طریقے سے آزادی دینا چاہیے، تو وہ جب ایک ہمیں آزادی کا تصور دے گا اور نظریہ دے گا تو وہ واقعی ہوگا۔ کیا کہنا؟ بہرحال اسلام میں جو آزادی کا نظریہ ہے، ظاہر سی بات ہے اسلام یا جتنے بھی آسمانی ادیان آئے ہیں، جتنے بھی دین ہیں، وہ سب آزادی کی بات کرتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء آپ دیکھیں، انہوں نے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے۔ آپ سارے انبیاء کی جب آپ زندگی پڑھیے تو وہاں کیا تھا، لوگوں کو اس وقت کے بادشاہ یا جو بھی لوگ تھے کسی عنوان سے بھی حکومت کر رہے تھے، لوگوں کو اپنا غلام بنائے ہوئے تھے، چاہے وہ زمینداری کے اعتبار سے، چاہے حکومت کے اعتبار سے، چاہے قوم و قبیلے کے اعتبار سے۔ آپ دیکھیں جب اسلام آیا تو اسلام نے جو ایک آزادی کا واقعی تصور تھا اس کو پیش کیا، کہا کہ دیکھو جو انسان، ہر آزادی چونکہ انسان کے ارادے سے تعلق رکھتی ہے، آزادی اللہ کا ایک ہدیہ انسان کے لیے، کہا کہ یہ آزادی کا تعلق ارادے انسانی سے ہے اور اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور جب انہوں نے اللہ کے دین کی اس دنیا میں اس زمانے میں پھیلانا شروع کیا، تو وہاں کیا کہتے ہیں، کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہا کہ کہو کہ کوئی خدا نہیں، صرف ایک خدا ہے اور نجات پا جاؤ گے۔ یعنی کہنا کیا چاہ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جس نے تمہیں خلق کیا، جو اس دنیا کو چلانے والا ہے، صرف تم اس کے سامنے سجدہ کرو تو جو تم ہر چوکھٹ پہ جا کے سجدہ کر رہے ہو اس سے نجات دلا دے گا، اس سے نجات دلا دے گا۔ اور یہ واقعی آزادی کا نعرہ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسلام میں آزادی مطلق کا تصور نہیں ہے، اور کہیں بھی دنیا میں آزادی کا مطلق
آزادی ہے یعنی لامحدود کا تصور نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ آزادی ہونا چاہیے اور کوئی بھی قید و بند نہیں ہونا چاہیے، آپ انہی سے پوچھئے کہ آپ نے جو قانون بنا رکھے ہیں یہ بھی تو انسان کی آزادی کو محدود کرتے ہیں. تو فوراً کہیں گے کہ نہیں، اگر یہ نہیں بنائیں گے تو انسان کی زندگی جو ہے وہ چل نہیں سکتی ہے، ٹکراؤ پیش ہوگا. تو جو خدا جس نے انسان کو خلق کیا اس نے بھی کچھ قانون بنائے ہیں. کہا کہ تمہیں آزادی کے حق ہے، سوچنے کا حق ہے، تمہیں اچھی سے اچھی تمہیں کمالات پر پہنچنے کا حق ہے. تمہیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، سب سے بہترین مخلوق بنائے، تو جو تمہارا حق ہے تمہیں اس تک پہنچنے کا حق ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ہر طرح کے تسلط کی نفی کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے. اسلام میں ہر طرح کی ڈکٹیٹرشپ کی نفی کی گئی ہے. کسی کو کسی پر زبردستی جو ہے کہا کہ ہم فوقیت نہیں دے سکتے. صرف ایک معیار ہے، کہا کہ اس معیار کی وجہ سے کوئی آدمی بلند ہوتا ہے. وہ معیار کیا ہے؟ اور وہ ہر انسان اس کو حاصل کر سکتا ہے، اور یہ فطری تقاضا بھی ہے. اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام آزادی کا مخالف ہے. میں وہی بھی چیز بیان کرتا ہے. اسلام نے کہا ہے کہ آزاد انسان کون ہے؟ کہا کہ ہر طرح کے طوق و سلاسل سے اپنے کو آزاد کر لو. کہا کہ جو سب سے مکرم ترین یعنی کہ با کرامت ہوگا، با شرافت ہوگا، شجاعت والا ہوگا، یہ آزاد انسان ہے. آپ دوسروں کی جگہ دوسری دنیا میں جائیں، میں ادیان آسمانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ مکاتب فکر جن کا تعلق ہے خدا سے، ان سے نہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو آج مغربی دنیا کے جو مکاتب فکر ہیں، یعنی جو میٹیریلزم یعنی مادی گرہ ہیں، ان کا نعرہ کیا ہے کہ ہر انسان کو نیچر کے تحت چلنا چاہیے، یعنی آزاد ہونا چاہیے. تو ہم پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو نعرہ بلند کر رہے ہیں، اول لیکن آپ کوئی تعریف نہیں بیان کرتے دقیق، ٹھیک ہے. اس کے بعد کہ آپ خود اتنے قانون بنا رکھے ہیں. اچھا آپ ابھی دیکھیے، ان کا نعرہ تو یہ ہے کہ آزادی، لیکن ان کا نعرہ تعصب پہ مبنی ہے. جب یہ اپنے درمیان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آزادی بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب افریقہ کے سیاپوس کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں، وہ الگ مخلوق ہیں، ہم الگ مخلوق ہیں، ان کو ہمارے ساتھ رہنے کا حق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم گورے ہیں، یا ہم جو ہیں یورپ میں رہتے ہیں، ہم ویسٹرن میں رہتے ہیں. جیسے اور بھی ہیں، جیسے برہمنزم کو لے لیں ہمارے ملک میں، کیوں انسانوں کو دبا کر کے رکھا ہے؟ کہتے ہیں آزادی. آج جو برہمنزم ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم آزادی چاہتے ہیں اور ہر آدمی کو اچھا ہونا چاہیے، لیکن ہم انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ آزادی کا نعرہ تو بلند کر رہے ہیں، لیکن اپنی جو مقدس ترین کتاب اس میں بھی تحریف کر کے اپنے جو جن ہے یا اپنی نسل جو ہے اس کو برتر رکھا. کہا کہ حکومت کا حق ہم کو ہے، چاہے دوسری قوم قبیلے سے چاہے جتنا برتر آدمی، پڑھا لکھا آدمی ہو، اس کو جو ہے مقدس مقام حاصل نہیں ہو سکتا، وہ جو ہے حکومت داری نہیں کر سکتی. کون سی آزادی؟ پاس شمار کرتے ہیں. لیکن آپ اسلام کو دیکھیں، اس نے کہا کہ نہیں، جو بھی شریف ترین انسان ہوگا وہ جو ہے اس کو اچھے مقامات دیے جائیں گے، ہر آدمی برابر ہے، کسی پر جو ہے. آپ دیکھیں ہمارے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ اور ہمارے پہلے امام، ان کا جملہ کیا ہے؟ لا تکن عبد غیرک فقط جعلک اللہ حرا. تم اپنے علاوہ کسی کے غلام مت بنو، تم اپنے جیسے انسانوں کے غلام مت بنو. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہیں آزاد بنایا ہے. کیا کہنے ہیں؟ یا ہمارے چھٹے امام کا جملہ کیا ہے؟ کیا الانسان حر، انسان جو ہے آزاد ہے، علی جمیع احوالہ، ہر اعتبار سے آزاد ہے، یعنی زندگی تمام شعبوں میں آزاد ہے. آزادی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ نے اس کو خلق کیا ہے تو جس طریقے سے اس کے جو تقاضے اس کو پورا کرے. وہ چونکہ اللہ سب سے با کمال ہے تو اس کے سامنے انسان کی فطرت کہتی ہے کہ چونکہ ہمیں خدا سے سب کچھ لینا ہے تو ہمیں اس کے سامنے جھکنا ہے، لیکن غیر خدا جو اس کے برابر ہے یا اس سے پست ہے اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونا ہے. اور یہی وہ چیز ہے، وہی نقطہ ہے کہ ہمارے تمام انبیاء ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے، یعنی کیا لوگوں کو اسارت سے جو ہے نجات دلا رہے ہیں. آپ دیکھیں اسلام نے آزادی کو کیسے ختم کیا ہے. جب اسلام آیا تو سب سے زیادہ کون لوگ اسلام سے مجذوب ہوئے ہیں، اسلام میں آ کر کے ضم ہوئے ہیں؟ وہ غلام تھے، کمزور لوگ تھے، چونکہ اس وقت قوم، قبیلہ، تعصب بہت زیادہ تھا، آج بھی ہے، اس وقت اپنے انداز میں تھا. لیکن رسول اللہ نے کبھی بھی امیر کو غریب پہ فوقیت نہیں دی، برتری نہیں دی، کبھی بھی عجمی کو عرب پہ، عرب کو عجم پر فوقیت نہیں دی. اور جب فتح مکہ ہوئی تو آپ دیکھیں با ان کے وہ لوگ مخالف تھے، لیکن رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، آج کا دن، کسی نے کہا کہ آج کا دن جو ہے کیا ہے؟ انتقام کا دن ہے. رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے. اسلام دین لوگوں کو قید نہیں کرنے آیا تھا، لوگوں کو آزاد کرنے آیا تھا. سوال ہے
کہ اسلام آزادی کا حامی ہے اور غلامی کو اسلام نے ختم بھی کیا، لیکن جب اسلام آیا تو اس کے بعد فوراً کیوں غلامی کو اس نے ختم نہیں کیا؟ دیکھیں، کوئی بھی جو بری سنت ہوتی ہے، بری رسم ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے کچھ مقدمات ہوتے ہیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ ابھی لوگ اصل وہ یہی نہیں سمجھ رہے تھے آزادی کسے کہتے ہیں، حریت کسے کہتے ہیں۔ پہلے رسول اللہ نے ان کو سمجھایا کہ آزادی کسے کہتے ہیں، حریت کسے کہتے ہیں۔ پھر دھیمے دھیمے اپنی ہی زندگی میں غلاموں کو مقام دیا۔ آپ جناب جون کی مثال لے لیں، ہزاروں غلام ایسے تھے، جناب زید کی مثال لے لیں کہ وہ اتنے بڑے مقام پہ پہنچ گئے تھے کہ لوگوں کے حالات کو بتانے لگے تھے۔ یا دوسرے غلام جو آئے تو رسول اللہ نے آپ دیکھیے اسی میں اس مرحلے پہ لے آئے کہ جب فتح مکہ ہوئی اور مؤذنی کا مقام دیا جانا تھا تو ہر قوم و قبیلہ چاہ رہا تھا کہ یہ مقام ہم کو ملے، چونکہ بہت عظیم تھا۔ لیکن رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، بلال تم جاؤ۔ یعنی کیا بتایا؟ ہماری نظر میں رنگ، نسل، قوم، قبیلہ اہم نہیں ہے، بلکہ جو شریف ترین انسان ہے، جو آزاد ترین انسان ہے، جس کے اندر صفات ہے، وہ برتر ہے۔ تو یہ رسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ اور آپ دیکھیں احکام اسلام، کہا کہ اگر تم روزہ نہیں کسی نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا تو کہا کہ کیا ہے 60 روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا غلام کو آزاد کر دو۔ یعنی 3 آپشن دے دیے۔ اسی طریقے سے مختلف جگہوں پہ ذرا سا ایک غلام نے جو ہے رسول اللہ سے اچھا کام احترام سے مخاطب ہوا، فوراً آزاد کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، امام علی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں۔ ہمارے ائمہ نے، ہمارے رسولوں نے غلاموں کو لاتے تھے، تربیت کرتے تھے، پھر آزاد کر دیتے تھے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصل کوئی غلامی نہیں ہے، کوئی کنیز نہیں ہے۔ اصل شروع ہی 100-200 سال کے بعد، 200-300 سال کے بعد غلامی کی جو رسم تھی سب ختم کر دی۔ اسلام نے، یہ اسلام کے قوانین کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ آزادی کی ہر طرح کی غلامی کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں پوری دنیا کہتی ہے کہ امریکہ جو ہے ظالم ہے، لیکن کون اس کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے؟ مسلمان، اور جو واقعی اسلام کے پرچمدار ہیں۔ صرف آزادی کا نعرہ دے کر کے عورتوں کو غلامی کی طرف ڈھکیلنا، عریانیت کی طرف لے جانا، انسانوں کی فکروں پر تالے لگانا، اس سے آزادی نہیں کہتے۔ آزادی سے کہتے ہیں کہ جو جتنا شریف انسان ہو اس کو اتنا اچھا مقام دیجیے، ہر انسانوں کے درمیان میں کوئی تفریق نہ کیجیے، چاہے وہ غیر مذہب کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جزاک اللہ قبلہ، بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے آزادی کے کانسیپٹ کو بیان کیا اور سمجھایا۔ ناظرین، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے سماعت فرمایا۔ انشاءاللہ ہم پھر سے حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خیال رکھیں اپنا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔